السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ، یہ تیسرا پارہ ہے اور آیت نمبر 282 آج ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 282۔ چلیں سیکھتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم، یا ایہا الذین، سب سے پہلے اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 حرکات عربیہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسے سمجھ نہ پائے تو یہ یاد رکھیں 2.5 سیکنڈ تک ہم نے اس مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یا 2.5 سیکنڈ تک ہم نے اس مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اب دیکھیں کتنا کھینچنا ہے۔ یا ایہل، اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا ایہل، جی نہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا ایہا الذین۔ ہا، یہ ہا ہے، اسے ہا ہی پڑھنا ہے۔ ہا خو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیں۔ اور کیا غلطی کی جاتی ہے؟ اکثر لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں یا ایہا الذین، یعنی کہ لام کو پور کر لیتے ہیں۔ لام کسی بھی صورت میں پور نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں، لفظ اللہ کا قاعدہ ہے، کچھ قانون ہے، وہ پور پڑھا جاتا ہے، لیکن لام اکیلے بذات خود کبھی بھی پور نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ زال زیر یا زی، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے، یہ یا مدہ ہے۔ نون زبر۔ ایک اہم چیز جو عام طور پہ 80% غلطیاں ہوتی ہیں بچوں کی یا خواتین جو مجھے سبق میرے پاس پڑھتی ہیں، کہ وہ آخری لفظ کو لمبا کر دیتی ہیں۔ یہ چیز میں روز کے سبق میں بتاتی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے میرے اسٹوڈنٹ ہیں سننے کے بعد بھی یہ غلطی کر لیتے ہیں، تو اپنی اس غلطی پہ آپ کنٹرول حاصل کریں کہ جب آخری لفظ پہ صرف زبر ہے تو آپ نے صرف زبر ہی پڑھنی ہے، اس کو کھڑی زبر یا الف مدہ بنانے کی غلطی مت کیجیے، جیسا کہ الذین، نون زبر نہ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آمنو، اب یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار میں ابھی بتا چکی ہوں، 2.5 حرکات عربیہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ساتھ کھڑی زبر تھا اور یہاں پہ ساتھ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اس کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے۔ اذا تداینتم، اب میں نے اذا آخری لفظ زال زبر الف زا ہے، اسے میں نے کھینچ کے پڑھا ہے کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ جب کسی لفظ کے آخر میں الف آ جائے اور الف سے پہلے زبر ہو تو اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تدا، یہ بھی الف مدہ ہے۔ تداینتم، اچھا جی، یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو نون ساکن ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ہے نون ساکن، ٹھیک ہے؟ جب نون ساکن کے بعد آ جائیں یا نون تنوین کے بعد، یہ تنوین ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفاء میں سے ہے، ٹوٹل 15 حروف اخفاء ہیں۔ تو ان 15 حروف میں سے جب بھی کوئی حرف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائے تو ہم نے نون ساکن کو یا نون تنوین کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے تداینتم، ایسے نہیں، ہم نے پڑھنا ہے تداینتم، یا مسمی فاکتبوہ، اس طریقے سے آپ نے چھپانا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا بس آپ ادا کرنا سیکھ جائیں خود بخود یا وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے۔ تداینتم بدین الی، اچھا جی، میں نے یہاں پہ پھر سے غنہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ اخفاء شفی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تجوید کے حساب سے جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، یہاں پہ میم ساکن ہو اور اگلا حرف با ہو تو یہ قاعدہ تیار پڑا ہوتا ہے ہمارے پاس۔
میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہم دونوں ہونٹوں کو بند کر کے غنہ کریں گے. اسی کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ تداینتم بدین الی. اب یہ تو تھی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر. یہ ہے یا لین. مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لین کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ بیدینن بیدینن بس. اب یہاں پہ ہم نے اخفا نہیں کیا کیونکہ یہ ہے تنوین. تنوین کے بعد حروف اخفا نہیں بلکہ حروف ہلکی میں سے حمزہ ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین حا غین خا ان میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ تو نون ساکن یا نون تنوین کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ نہیں بلکہ ظاہر نون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جیسے کسے ہم پڑھیں گے بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. اب ایسا ہے کہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. آپ بھی کہیں گے سارے قاعدے اکٹھے ہی بار بار کروا دیتی ہیں. بس پہلی ایک قاعدہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے قاعدوں کے حساب سے، پھر میں ہلکا سا بتا دیتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نئے آنے والوں کے لیے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آئے تو اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے. اسی طرح نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے. حروف یمون کون سے ہیں؟ یا میم واو نون. اب یہ دیکھیں میم ہے تو ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. ادغام بالغنہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اجل مسمى، یہ طریقہ ہے، بس غنہ کرنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ جب میم پہ شاد آ جائے یا نون پہ شاد آ جائے تو بھی غنہ کرنا لازمی ہے، جیسا کہ میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں مسمى فاکتبوه. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ بھی ہم نے ادا کیا. وقف کے وقت یہ مت بھولیے کہ آخری حرف جو آپ کے پاس ہے اس کی آواز ضرور آنی چاہیے. جیسے کہ اب بعض لوگ پڑھتے ہیں فاکتبو، نہیں فاکتبو نہیں، ہاں بھی ہے نا بھائی، تو ہم پڑھیں گے فاکتبو. ٹھیک ہو گیا؟ ہم اس طرح پڑھیں گے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ. اچھا جی، واو زبر لام ول ول یکتب، یہ کلکلا ٹائپ ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ با پہ شد ہے. یہ با نہیں پڑھی جائے گی، یہ با پڑھی جائے گی. تو شد کے اندر ایک با ساکن ہوتی ہے، دوسری متحرک ہوتی ہے. بہرحال آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سیکھ لیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. تجوید کے 3 بڑے قاعدے ہم نے پڑھ لیے، اخفا، اظہار اور ادغام. اب اقلاب رہ گیا ہے، یہ کیوں پیچھے رہے بھئی، آج بھی یہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، ادغام اقلاب کے حساب سے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. یہ جو آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے نا، اس میں بدل دیتے ہیں. تو پھر اس کو بدلنے سے کیا ہوگا کہ آپ نے میم پڑھنا ہے، کاتب بالعدل. ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے کاتبن کے بجائے کاتب بالعدل، صواب پہ رکنا جائز نہیں ہے تو ہم نہیں رک رہے. ولا یأب ولا یأب، واو زبر و لام زبر الف لا ولا الف مدہ. یأب، جب کبھی حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوتا ہے. ہم اسے پڑھیں گے ولا یأب کاتب ان یکتب. کاتب، یہ دیکھیں یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، اور یہ کاف ہم نرمی سے پڑھیں گے اور اس کاف پہ قلقلہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ باریک کاف ہے. کاتب ان یکتب کما، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہے. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے. کما علمہ اللہ، علمہ اللہ، عین زبر لام علم زبر لا عل، میم زبر ما علم، ہا پیش لام ہل، علمہ اللہ.
ٹھیک ہو گیا. ہا کے مخرج کو واضح کریں, عین کو ضرور واضح کریں. ابھی بھی بعض لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ سبق سنتے ہیں, کچھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے سناتے ہیں, لیکن عین کے مخرج کو بہت کمزور کر دیتے ہیں. تو ہم نے اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے. جی سبق سنانے والوں یاد رکھیے گا, علمہ اللہ, ٹھیک ہو گیا. فلیکتب, اب کلکلا کرنا ہے. جیم پہ وقف جائز ہے تو ہم یہاں پہ رک رہے ہیں, سانس لے سکتے ہیں. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي, وَلْيُمْلِلِ الَّذِي, لام بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے, ذال بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے, اور یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ول لمبا کر لیتے ہیں. بھئی صرف لام پہ تو کسی صورت میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے. میں نے بتا دی ہے ٹھہرنے کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے. تو ہم اسے پڑھیں گے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي. میں کسی بھی جگہ پہ نہیں روکی, کیونکہ کئی بھی جگہ یہاں پہ غننے والی نہیں بن رہی سوائے یہ آمدہ کہ یہ کھینچنے والا لفظ ہے. پھر سے سنیں, وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ. پھر سے خوف کو پر پڑھیں گے, اور لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. اب پیچھے ہم نے اس کو لفظ اللہ کو پر پڑھا تھا کیونکہ پچھلے حرف پہ پیش ہے, لیکن یہاں پہ لفظ اللہ سے پچھلے حرف نیچے زیر ہے, تو ہم لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں پر اور باریک میں کیا فرق ہوتا ہے. علمہ اللہ, اور یہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, را کو پر پڑھنا ہے, اور کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا, نہ را کو نہ با کو. ہاں الٹے پیش کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. وَلَا يَبْخَسْ, وَلَا يَب کلکلا, خس, خوا کو کلیئر پڑھنا ہے اور پر بھی پڑھنا ہے. قاف, خا, صاد, ضاد, غین, طا, ضا, یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, یہ ہے شَيْئًا. جی یہاں پہ ہم ٹھہر سکتے ہیں, اس لیے ہم نے 2 زبر کو ایک الف مدہ کے ساتھ پڑھا ہے. فَإِن كَانَ الَّذِي, نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے, تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. فَإِن كَانَ الَّذِي, زازر یا ذی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے, یا مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے, ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عَلَيْهِ الْحَقُّ, عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا, یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے, کیونکہ نون تنوین کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے, تو ہم یہاں پہ دونوں کو ظاہر کر کے بغیر غنّے کے پڑھیں گے. سفیہن او ضعیفن او لا یستطیع, او لا حمزہ زبر با, او لا یستطیع, تو آ کو پر پڑھنا ہے, تا کو باریک پڑھنا ہے. یہی تو تجوید ہے, یہی آپ کو آنا چاہیے. اب اگر آپ پڑھیں گے یستطیع, تو آپ نے تو دونوں کو تو بنا دیا, یا آپ پڑھیں گے یستطیع, تو آپ نے دونوں کو تا بنا دیا. ہم نے تا کو تا ہی پڑھنا ہے اور تو کو پر پڑھنا ہے. تا نرمی سے, تو پر. یستطیع, سمجھ آ رہا ہے, یستطیع. یہ تو میں نے آپ کو گیپ کر کے سکھانے کے لیے بتایا ہے, ہم نے اس کو الگ الگ لیکن بغیر گیپ کے پڑھنا ہے. یستطیع ان یمل, پھر سے یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا ہے, تو ہم ان دونوں کو ملا کے ان دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے, اور ہم ان دونوں کو غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. ان یمل ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ, ہوا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. ٹھیک ہو گیا. بالعدل, عین کو واضح کریں, دال کا کلکلا ادا کریں. دونوں ساکن ہیں تو دونوں کو ساکن کریں گے. اس کو اس لیے ساکن کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں. بالعدل. وَاسْتَشْهِدُوا, وَاسْتَشْهِدُوا, ہاں کو واضح کریں اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں.
الف لکھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں ہے، اس لیے واس کر کے نہ پڑھ لینا، وس، واو زبر سین وس. شہیدینی من رجالکم، شہیدینی دال زبر یا دئی نون زیر نی دینی من رجالکم. جیسے کہ آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھا ہے ادغام بالغنہ کا، یہ ہے ادغام بلا غنہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا کے بغیر غنے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا، تو ہم اس کو بغیر غنے کے کیسے ملائیں گے؟ مر رجالکم، نیند ختم، نون کی حیثیت ختم ہو گئی ادغام بلا غنہ کی وجہ سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا، لیجیے جی لام بھی آ گیا. میں نے بتایا تھا نون ساکن کے بعد را آئے یا نون ساکن کے بعد لام آئے یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد را آ جائے یا دو زبر دو پیش دو زیر کے بعد لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. آپس میں ملائیں گے لیکن بغیر غنے کے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، رَجُلَيْنِ را کو پر پڑھے اور لام زبر یا لئی یہ لین ہے نرمی کے ساتھ پڑھیں. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَرَجُلٌ فا زبر فا را زبر را، را کو پر پڑھنا ہے. باقی یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس تنوین، تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے، اسی لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یہ را بھی پر پڑھی جائے گی کیونکہ اس را پہ زبر ہے، اور یہ را بھی پر پڑھی جائے گی کیونکہ اس را پہ بھی زبر ہے. ایک اور چیز یہ ہے رجلینی، اب بعض لوگ جلدی میں اس کو پڑھ لیتے ہیں رجلینی، رجلینی نہیں ہے رجلینی. ٹھیک ہو گیا. وامرأتان ممن ترضون، میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میم پہ شاد آئے یا نون پہ شاد آئے تو غنہ کرتے ہیں. سمپل ہے، کوئی بڑا قاعدہ نہیں ہے. یہاں پہ میم پہ شد ہے تو ہم پڑھیں گے مم، آگے پھر ہم نے غنہ کیا لیکن آدھا چھپا ہوا غنہ کیا حروف اخوا کی وجہ سے. ممن ترضون، را کو پر پڑھیں گے، زواد کو پر پڑھیں گے. من الشہداء، من الشہداء، تقریباً 5 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے یا 5 سیکنڈ تک ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. ان تظل احداہما، پھر سے نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے یہاں پہ چھپا ہوا غنہ کیا. تظل، سواد کو پر پڑھنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا. آخری لفظ ہے تو لمبا کر لیتے ہیں بعض لوگ جو کہ غلط کرتے ہیں. احداہما، ہا کو واضح کریں اور ہا کو بھی اپنے مخرج سے نکالیں. احداہما. فتذکر، فتذکر، را کو پر پڑھیں گے، را کو لمبا نہیں کریں گے. احداہما الاخری، پھر سے سنیں احداہما الاخری. خا پر پڑھا جاتا ہے، زواد پر پڑھا جاتا ہے، طوا، زوا، قاف، غین، خا، یہ سارے 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، جبکہ را کبھی پر اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ را پر پڑھی جائے گی، را کے اوپر کھڑی زبر ہے. احداہما الاخری. ولا یأبی الشہداء، ولا یأبش، یا کے اوپر حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ہلکا سا جھٹکا ہوگا، مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے. یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا، پھر سے سنیں ولا تسأموا. حمزہ کو نرمی سے پڑھنا ہے اور مد کو 2.5 حرکات عربیہ کے برابر یعنی کہ 2.5 سیکنڈ تک، 2.5 سیکنڈ تک. ان تکتبوہ، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو چھپا ہوا غنہ ہم نے کیا. صغیرا او کبیرا الی اجلہ،
صغیرا، صاد بھی پر، غین بھی پر، را بھی پر، ٹھیک ہے. صغیرا او کبیرا، سوری معاف کیجیے گا، صغیرا او کبیرا الی اجلہ. اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے اور میں اخفا پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہو گیا. الی اجلہ، وقف ہا کی آواز آنی چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ، ذالکم اقسط، قاف پہ کلکلا ہو رہا ہے، قاف پر بھی پڑھی جائے گی، طوا بھی پر پڑھی جائے گی. عین کا خیال رکھنا ہے، اپنا عین ٹھیک کر لیں. اقسط عند اللہ، اخفا، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے. وَأَقْوَمُ، قاف پہ کلکلا، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، لِلشَّهَادَةِ، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور دال کو کھینچ کے نہیں پڑھنا کیونکہ دال پہ زبر ہے. لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَا، کلکلا دال کے اوپر ساکن ہے تو کلکلا ہوگا، مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے. أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا، مد 2.5 سیکنڈ تک، یہ والی مد بھی 2.5 سیکنڈ تک. أَن تَكُونَ، اخفا کا قاعدہ ادا کر لیں. تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا، تِجَارَةً، را کو پر پڑھیں گے، را زبر کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے. تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے تو تنوین کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے بغیر غننے کے. ضاد کو پر پڑھیں گے، را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، اور حا اس کا مخرج آپ سیکھ لیں. تجارةً حاضرةً تدیرونہا، تدیرونہا. اس طرح تھوڑے لمبے لفظ بعض لوگوں کو مشکل لگتے ہیں لیکن بالکل بھی مشکل نہیں ہے. را کو پر پڑھنا ہے، پھر سے ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، جناح، یہ الف مدہ اور ہا کا مخرج سیکھ لیں. جناح الا تکتبوها. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، إِذَا تَبَايَعْتُمْ، عین کا مخرج واضح کر کے پڑھیں اور صاد پہ رکنا جائز نہیں ہے تو ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے. باقی آپ ہر چیز کو نوٹس کریں. یہ الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. یہ مد ہے، اس کی مقدار 2.5 سیکنڈ تک ہے، 2.5 سیکنڈ تک. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُزْغَارَ. پھر سے سنیں، یہ اکثر بچے، آج ہی میرے پاس جو بچیاں سب پڑھتی ہیں ان کا گروپ ہے، تو 28ویں پارے میں یہ پہلے پیج پہ بہت زیادہ یہ مد آ رہی ہے تو وہ بار بار بھول جاتی تھی، لیکن بالآخر انہوں نے ٹھیک کر لیا. تو آپ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں کہ جب بھی اس مد کے بعد شد والا حرف آ جائے تو مد کی ادائیگی کے بعد اس شد والے حرف کو پہلے پکڑتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ پکڑنا کیسے، ایسے سنیں غور سے. یزغار را، یزغار را، یہ اس طریقے سے، ٹھیک ہے. یزغار را کاتب ولا شہید، مد کو 5 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے. ولا شہید، ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں، وقف کی وجہ سے دال ساکن ہو گئی تو کلکلا کر لیجئے گا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. تفعلوا، عین کو واضح کریں، واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں. اخفا تو آپ کو ادا کرنا آتا ہے، ضرور ادا کریں. فَإِنَّهُ، نون کا غنہ ادا کریں. نون پہ شد ہے، میم پہ یا نون پہ شد ہو تو غنہ لازمی ہے. فُسُوقٌ بِكُمْ، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟
इकलाब, क्योंकि तनवीन के बाद हर्फ बा आ गया है तो तनवीन मीम में बदल जाएगी। वत्तकुल्लाह, फिर से लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे क्योंकि पीछे हमारे पास पेश है और क़ाफ को भी हमने पुर पढ़ना है। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, ठीक हो गया, लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ना है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, वल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ लें, बिकुल्लि शैइन अलीम, लाम को नीचे ज़ेर है तो इसे आपने खींच के नहीं पढ़ना, जैसा कि बाज़ लोग पढ़ते हैं बिकुल्ली, नहीं, बिकुल्ली शैइन अलीम। यहाँ पे भी हम नहीं रुक सकते क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आइन है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, शैइन अलीम ऐसे कर देते हैं। मेरी स्टूडेंट है जो मेरे पास घर में पढ़ती हैं और वो यूट्यूब से भी सबक सुनती हैं, आमना अक्सर ये गलती कर लेती हैं कि वो गुन्ना कर देती हैं। जी आमना, आपने यहाँ पे ठहरना नहीं है, यह ख़ास बात मैं आपके लिए बता रही हूँ, बाकी लोगों को जिनको नहीं पता तो वो भी सीख लें। शैइन अलीम बग़ैर गुन्ने के, ज़ाहिर करके। आज की आयत काफ़ी लंबी थी, चले अब इस आयत को क़िराअत के साथ पढ़ते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا
لَشَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آیت تو ایک تھی لیکن کافی لمبی تھی اور یہ آیت تھوڑی مشکل بھی ہے، تو آپ نے ہر ایک لفظ کو دھیان سے پڑھنا ہے، غور و فکر سے پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یقین ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی زبان قرآن مجید کے ساتھ رواں ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی اس قرآن مجید کے محفل کے طفیل جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے سینوں میں اتار دے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔